اللہ اللہ السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین من بضعۃ منی، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ شاہست حسین، بادشاہست حسین، دینست حسین، دین پناہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہست حسین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم پر نیا سال آ گیا، اور ہزاروں درود و سلام ہو آقا نامدار حضور پر نور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور حضرت امامنا مہدی مراد اللہ خلیفۃ اللہ مبین کلام اللہ پر بھی ہزاروں درود و سلام ہو۔ سامعین محترم، اللہ کا شکر ہے، یہ پہلا دہا ماہ محرم کا گزر رہا ہے۔ اس میں 10 تاریخ یوم عاشوراء کہتے ہیں۔ وہ شب و رات بھی بہت عظمت والی رات ہے۔ شب عاشوراء، شب 10، اس رات میں اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، اور ہمارے اوپر جو قضا نمازیں ہیں، قضا نمازیں ادا کرنا، اللہ والوں پر درود پڑھنا ہمارے لیے ضروری چیز ہے۔ اور یہ 10 دن روزے رکھنا افضل ہے۔ اگر 10 دن روزے نہ رکھ سکے تو کم سے کم 9 اور 10 کا روزہ تو رکھنا چاہیے۔ یوم عاشوراء کے بہت بڑے فضائل ہیں، اور اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 10 تاریخ کو روزہ پابندی سے رکھا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے روزے رکھتے تھے، اس کے بعد بھی رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اور ماہ محرم کے 10 تاریخ کی اہمیت ہے۔ گناہ معاف ہوتے ہیں ہمارے، اور اعمال میں اللہ برکت دیتا ہے۔ سامعین محترم، امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ 10 عاشوراء، یوم عاشوراء کو انہیں آپ پردہ فرمائے، شہادت نوش فرمائے۔ وہ واقعہ طویل ہے، مختصر یہ کہ گروہ مہدویہ میں 10 تاریخ کی اہمیت ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے، جو محرم آدمی ہیں، مرد عورتیں، جو رشتہ ہے، غیر محرم سے تو نہیں بلکہ تمام انسانوں سے ہم آپس میں بولا چالا معاف کروا لیتے ہیں۔ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے گروہ مہدویہ میں۔ یہ فقیر و حقیر تھوڑی دیر یوم عاشوراء کے فضائل اور بولا چالا معاف کرنے کے تعلق سے کہنا چاہتا ہے، سماعت کریں میرے بھائیوں۔ صبح میں فجر کی نماز کے بعد مسجد میں مرشد سے مریدین ملاقات کرتے ہیں، اور دائرے میں مرشدنی کے پاس جا کر مریدین عورتیں بولا چالا معاف کرواتے ہیں۔ یہ ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آئے ہیں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اس پر عمل ہوگا۔ اس کی بھی ایک اہمیت ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپس میں انسانوں سے آپس میں بھول چوک ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو معاف کر لیں۔ جب آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے۔ ہم کسی پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، کسی کو انگشت نمائی نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بدنام نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے عیبوں کو اچھالنا نہیں چاہیے، اور رحم کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہم پر رحم کرے گا۔ ہم غیبت کرتے ہیں نہ جانے، اور
پیٹ پیچھے برائی بیان کرتے ہیں اور ہم کو پتہ تک نہیں چلتا، جس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور ظلم نہیں کرنا چاہیے، اللہ تبارک تعالیٰ ظالم کو نہیں بخشتا، ظالم کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دن ہم ایک دوسرے سے اس طریقے سے معافی مانگتے ہیں کہ بھائی اللہ واسطے رسول اور مہدی کے صدقے میں میرا یا ہمارا بولا چالا آپ معاف کرو، اللہ واسطے ہم بھی آپ کا بولا چالا، انہیں بول چال جو ہوئی، بڑ بولی ہوئی ہے، کمی بیشی ہوئی ہے، پھر جو بھی ہو بولا چالا معاف کرانے کی تقلید ہے، اور اس کی بھی ایک اہمیت ہے۔ امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کربلا کے میدان میں جنگ میں جانے سے پہلے اہل خانہ کو، بی بی شہر بانو آپ کو زوجہ پاک بی بی شہر بانو اور بی بی زینب آپ کی بہن، اور جو مقام پہ تھے جو موجودہ افراد اہل خانہ کو آپ کہا سنا معاف کرا کر گئے ہیں، یہ روایت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے، اور اللہ تبارک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم ایک دوسرے کے گناہوں پر، غلطیوں پر پردہ ڈالو، تمہارے گناہوں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ یوم آخرت پردہ ڈالے گا۔ ظلم آدمی کے لیے بہت بری چیز ہے، کہا جاتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، انہیں ظالم کے لیے اس کا جو ظلم ہوتا ہے قیامت میں اس کے سامنے اندھیرا بن کر آئے گا، ظالم کو اللہ نہیں بخشتا۔ تو بہرکیف بولا چالا معاف کرنا یہ ہے کہ ایک وقت کا واقعہ ہے، دربار نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں تھوڑا بیمار ہو گئے ہیں، بیمار ہو گئے، کمزوری لاحق ہو گئی ہے، آپ اس وقت جو ہے لوگوں میں ایک بات کہتے ہیں کہ بھائی مجھ سے کچھ سرزد ہو گئی ہو، جو بھی غلطی یا کسی کا حق میں مارا ہوں یا کسی کو زبردستی کچھ تکلیف دیا ہوں، وہ ابھی میرے سے معافی مانگ لے، میں بھی اسے معافی مانگ لیتا ہوں۔ آپ نے یہ فرمایا، واقعہ طویل ہے، تو اس میں سے وہ خوش نصیب آدمی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ ٹھہر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرا حق یہ ہے کہ آپ جو ہے آپ کا کوڑا میرے پشت پر لگا ہے، آپ اونٹ پر سوار تھے، میں آپ کے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چل رہا تھا، آپ کا کوڑا میری پیٹھ پر لگا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ واقعہ ہے، اس خوش نصیب صحابی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو بہرکیف یہ بات جب عکاشہ نے کہا تو سناٹا آ گیا محفل میں، تمام صحابہ کرام اولو العزم صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ مشکل کشا اور حضرت عثمان ابن عفان، تمام صحابہ تھے، ایک سناٹا ہو گیا۔ عجیب و غریب منظر تھا کہ ایک عکاشہ ایسا عرض کرتے ہیں کہ اے نبی میری پیٹھ پر آپ کا کوڑا لگا ہے، آپ اس کا بدلہ میں لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، اس میں بھی ایک راز پوشیدہ ہے میرے بھائیوں۔ تو غرض ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منصف تھے، انصاف پر عمل کرنے والے تھے، تاکہ ہم کو یہ بتلائیں، ہم کو یہ سبق ملے۔ تو بہرکیف آپ گھر میں اطلاع دیتے ہیں کہ جاؤ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوڑا مانگ کر لاؤ گھر سے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو آپ پریشان ہو جاتی ہیں، میرے ابا کمزور ہیں، طبیعت بھی ناساز ہے، ایسے میں کوڑے کا ضرب لگے گا تو کیسا ہوگا؟ چنانچہ کہتے ہیں میرے حسن حسین کو میں پیش کرتی ہوں، نانا کا بدلہ انہیں میرے بچوں سے لے لو۔ نواز رسول سے امام حسن و امام حسین چھوٹے بچوں کو پیش کرتی ہیں، اور ادھر محفل میں مسجد نبوی میں تمام صحابہ پریشان ہو کر کہتے ہیں اے نبی ایسا نہیں کہ ہم آپ کی وہ بدلہ ہم لیں گے، وہ کوڑا ہم کھائیں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو غصہ آتا ہے، تمام صحابہ پریشان ہیں، آپ نے سب کو روک دیا، خاموش بٹھا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرکیف واقعہ اپنی جگہ طویل ہے، مختصر ہے کہ جو ہے کوڑا منگایا جاتا ہے، جب کوڑا آنے کے بعد حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوڑا عکاشہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں،
تمام سناٹا ہے، آسمان دیکھ رہا ہے، زمین بھی ایک چیز دیکھ رہی ہے، کیا ہونے والا ہے۔ یہ عبرت ہے ہمارے لیے، یہ سبق ہے ہمارے لیے۔ بہر کے میرے بھائیوں، تو حضرت عکاشہ ہاتھ میں کوڑا لیتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں اے نبی، جس وقت مار پڑی میری پیٹھ پر میں ننگا تھا اور میرے جسم پر کپڑے نہیں تھے، بنین نہیں تھی، آپ بھی اپنا پیرہن مبارکہ اتار دیجئے۔ اور کیا حال تھا میرے بھائیوں، سامعین محترم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جبہ مبارکہ اتارنا ہے۔ عکاشہ کہتے ہیں کہ میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارکہ سے وہ مبارک پیرہن اتارتے ہیں۔ حضرت عکاشہ کی کیا ہمت کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرب لگائیں۔ جب آپ جبہ مبارکہ اتارتے ہیں تو حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑا پھینک کر دوڑ کر جا کر پشت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مہر نبوت کو چوم لیتے ہیں۔ کیا نصیب تھا، کیا تقدیر تھی، یعنی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بہانے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پشت مبارک پر مہر نبوت کا دیدار کرنا چاہتے تھے۔ آپ کے ذریعے سے دوسرے تمام موجود صحابہ بھی مہر نبوت کا دیدار کر چکے ہیں۔ اور بعد میں آ کر حضرت عکاشہ گھٹنے ٹیک کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتے ہیں اے نبی، گستاخی معاف کیجئے، میں آپ کا بدلہ لینا نہیں چاہتا، میں اور آپ یہ کیا ہو سکتا ہے، ایسے کیسے ہوگا، میں کیسے بدلہ لوں، مگر میری ایک کیسے تمنا تھی کہ اس بہانے سے میں آپ کے مہر نبوت کا دیدار کر لوں۔ تو دوسرے صحابہ بھی مہر نبوت کا دیدار کر لیے، اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے حضرت عکاشہ کو اٹھاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں اے حضرت عکاشہ، تمہاری زندگی خوشگوار گزرے، تم جنتی ہو۔ اور یہ بھی روایت بھی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہر نبوت کو دیکھ لیتا ہے وہ قطعی جنتی ہو جائے گا۔ اور ادھر گروہ مہدویہ میں بھی واقعہ ہے، حضرت امام الکائنات خلیفۃ اللہ مبین کلام اللہ کے پشت مبارکہ پر بھی مہر ولایت تھی اور مہر ولایت کا بھی دیدار کر لیے، اور یہ بھی خوش نصیبی ہے۔ تو یہاں یہ واقعی میں بات سامنے آتی ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے حبیب خود کہتے ہیں کہ میرے سے کچھ غلطی ہو گئی ہو تو آپ معاف کرو اور میں بھی معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک لازم چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ، امام عالی مقام حسین علیہ السلام بھی اہل خانہ سے معافی مانگنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو ہم اس دن ایک عظمت کے طور پر آپس میں مرد لوگ، عورتیں، بچے، بچیاں، جو کچھ بھی ہے، آپس میں یہ بولا چالا معاف کراتے ہیں۔ اس کی اہمیت ہے، ایک رسمن طور پر نہیں، یہ ایک عقیدت سے کرنا بھی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آج ہم معافی مانگ لیے پھر کل ہم جیسے کہ ویسے ہو جائے، نہیں، دل سے کدورت ہٹا دینا چاہیے اور بغاوت، غصہ، کینہ، کپٹ ہٹا کر صاف دل ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، 10 تاریخ کو یہ عمل ہوتا ہے۔ اور ولایت میں بھی ایسے کئی واقعات ملتے ہیں۔ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، ان سے بھی ایک عبداللہ حبشی غلام کے بیٹے کا قتل ہو جاتا ہے، وہ بھی روایات ہیں۔ اور حضرت مہدی مراد اللہ کے صحبت میں شاہ نعمت آتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے۔ آپ بھی یہی فرماتے ہیں اے شاہ نعمت، جاؤ تم ان مرحوم مقتول بچے کے والد سے معافی مانگو۔ تو آپ معافی مانگنے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھی والد بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے قتل کرتے وقت شاہ نعمت کا چہرہ الگ تھا اور ان کی ایک جسمانی حیثیت کچھ الگ تھی۔ جب حضرت امامنا مہدی مراد اللہ خلیفۃ اللہ سے ملنے کے بعد آپ کی حیت بدل جاتی ہے، تو گویا کہ وہ بھی ایک دوسرے کو معاف کر دیتے ہیں۔ یعنی جب بندہ ہم آپس میں، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لو تو اللہ بھی معاف کر دے گا۔ جب ہم آپس میں ایک دوسرے سے معافی نہیں مانگتے، رب العالمین بھی معاف نہیں کرتا۔ تو یہ ہمارے لیے ضروری چیز ہے۔ ہم دنیا میں رہتے ہیں، چاہے وہ کاروبار کے اعتبار سے ہو، کھیل کود کے اعتبار سے ہو، تعلیم کے اعتبار سے ہو، یا رشتے کے اعتبار سے ہو، گھر میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے، رشتہ داروں میں، پرایوں میں، تو ہم سمجھ کر
ایک دوسرے سے ہم پہل کرنا چاہیے، پہل کرنے سے ہماری عزت نہیں جاتی، اور جو پہلے جو معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ جنت اس پر واجب کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ اب رہی بات بولا چالا معاف کے بارے میں بھی بہت طویل واقعہ ہے، مختصر یہ رسمن طور پر نہیں، صرف 10 محرم کے نہیں، جب بھی موقع ملے، آپ جانتے ہیں، آپ کو معلوم ہے، جب ہمارے رشتہ دار یا کوئی ایک دوسرے جب عمرے کو جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، تو آپس میں ہم یہ کہتے ہیں بھائی میرا بولا چالا معاف کرو، وہ بھی کہتے ہیں بھائی میں معاف کیا، آپ بھی معاف کرو۔ تو یہ حج کو جاتے وقت ہو یا اگر کوئی بیمار ہو گئے دواخانے میں، گھر میں بیمار پرسی کے لیے گئے، تو اس کو بھی ہم یہ کہتے ہیں بھائی آخری وقت ہے، ہو سکتا ہے کون آگے ہیں کون پیچھے ہیں، موت کب آئے گی، تو ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا بیمار کے پاس جا کر ایسا معافی مانگنے سے یا جو بھی اس کی ہمدردی کچھ مٹھی موچ کر للہ اس کی خدمت کرنے سے بیمار کی اس کو تقویت پیدا ہوتی ہے، وہ ہمت رکھتا ہے کہ بھائی چلو مجھے چاہنے والا آیا ہے، میری ہمدردی کرنے آیا ہے، بلکہ اس کی بیماری آدھی دور ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیوں ماں بہنوں، اس طریقے سے ہم بیمار کے پاس جائیں، بیمار پرسی کریں، صحت کے لیے دعا کریں، ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم کہیں بھی عمرے کو جاؤ، حج کو جاؤ، یا کبھی یوں ہی خالی اوقات میں بھی دل میں کھٹکا آ گیا بھائی میرے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو ہم عام دنوں میں بھی ہم یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور یہ صدقہ ہے، کیونکہ 10 عاشورہ کا دن بہت عظمت والا ہے، کیونکہ دنیا کی ابتدا 10 تاریخ ہوئی ہے، آدم علیہ نبینا علیہ السلام اس دنیا میں اتارے گئے اور ایک روایت میں پیدا کیے گئے۔ اور یہ مضمون بھی میں اس سے پہلے کے کلک میں بیان کیا ہوں کہ اس دن کے فضائل کیا ہیں۔ بارش کا ہونا سب سے پہلے، ہواؤں کا، چاند کا، ستاروں کی تخلیق کرنا، سب چیز 10 محرم کو اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ یوم عاشورہ کو منتخب کیا ہے، امام عالی مقام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے۔ کیونکہ کہا جاتا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد، گویا کہ کربلا آتا ہے تو اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہم باقی 11 مہینوں میں اسلام کو زندہ رکھنا چاہیے، اپنے آخرت کی فکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ سے فقیر کی دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ بولا چالا فقیر کی طرف سے آپ سامعین ناظرین بولا چالا معاف کیجئے، اللہ واسطے رسول مہدی کے صدقے میں، اور میں بھی آپ سب کا بولا چالا معاف کیا ہوں۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اللہ